جو بارشیں ہوئی ہیں اور ان بارشوں کی وجہ سے جو ہمارے ذمہ دار حضرات تھے، ہماری فصلیں اس سے بڑی متاثر ہوئی ہیں بلکہ تباہ ہو گئی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، پچھلے سال جو بارشوں کا ایک سیزن چل پڑا، جو ایک ماحول بنا، یقیناً بلوچستان کے عوام کے لیے، ذمہ دار کے لیے وہ قیامت کے دن سے کم نہیں تھا۔ یقین جانیے لوگ در پدر تھے، جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو ایک پورے سال کا فصل تھا، جو محنت تھی وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، لوگ انتہائی پریشان تھے، برکف ان کو یہ امید دلائی گئی کہ صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے رابطہ کر کے آپ کے جو ہے نا وہ زخم پہ مرہم پٹی کریں گے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، پورا ایک سال ہونے کو ہے، ہم سے اکثر اوقات ساتھی پوچھتے ہیں، ذمہ دار حضرات پوچھیں، جو سروے آپ نے کیا ہے، جو پٹواری اور تحصیلدار اور اے سی اور ڈی سی صاحب نے سروے کیے ہیں، جو نقصانات ہوئے جن کا ازالہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ جو رپورٹ چیف سیکرٹری کے پاس گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ مرکز کے پاس گئی ہے، کیا اس پہ کوئی خاطر خواہ کوئی اس میں کوئی بہتری آئی ہے، کوئی کام ہوا ہے؟ تو ہم نے تو کہا جی فی الحال کچھ بھی نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر صاحب، یقین جانیے جیسے اسد جان صاحب نے کہا کہ 300 ارب روپے سے بھی زائد کا نقصان پچھلے سال سیلاب میں ذمہ دار حضرات کو ہوا ہے، بلوچستان کے ذمہ داروں کو ہوا ہے۔ اس 300 ارب یا اس سے زائد میں 1 روپیہ بھی یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت نے 1 روپیہ کی بھی تعاون نہیں کیا۔ اب جناب اسپیکر صاحب، لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تھے دوبارہ اپنے گھر بحال کیے، اپنے ذمہ داری بحال کیے، اپنے قرض اتارے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، بڑے مشکل پروسیس سے وہ گزرے ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، ہمارے یہ گلہ ہے، وفاق سے گلہ ہے، بالخصوص شہباز شریف صاحب سے یہ گلہ ہے کہ آپ نے 8-10 دورے کیے ہیں بلوچستان کے، مگر آپ نے 1 روپیہ بھی ذمہ دار کی مد میں یا نقصان کی مد میں صوبائی حکومت کو نہیں دیے۔ جناب اسپیکر صاحب، وفاق تو ایک قسم کا اس کو چاہیے کہ وہ جس صوبے میں کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، جناب اسپیکر سر اکثر اوقات وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ریکارڈنگ کا جو ذخیرہ ہے وہ ان کے حوالے ہم نے کیا ہے، سینڈک کا جو ذخیرہ ہے وہ وفاق کے حوالے ہم نے کیا ہے، گوادر بلوچستان کا سی پورٹ ہم نے ان کے حوالے کیا ہے، کوسٹل ہائی وے جتنا یہ ایریا ہے سارا ہم نے ان کے حوالے کیا ہے، گیس کی ساری مدنیات ہم نے وفاق کے حوالے کی ہے۔ لیکن جناب اسپیکر صاحب، وفاق کیا ہمیں یہ 100-200 ارب بھی نہیں دے سکتا؟ جناب اسپیکر صاحب، آج پھر وہی حالات آ رہے ہیں، آج پھر بارشیں شروع ہیں، اور آج پھر جو پچھلے سال کا جو ایک حالات تھے، اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات بلوچستان پھر پیدا ہو رہے ہیں۔ اب جناب اسپیکر صاحب، پچھلے سال تو پھر بھی لوگوں نے اپنے مدد آپ کے تحت وہ نقصانات برداشت کیے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اللہ نہ کرے اگر وہی سچویشن یہ کچھ دنوں میں شروع ہو جاتی ہے، بلوچستان میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا جناب اسپیکر صاحب؟ پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ پھر اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا جناب اسپیکر صاحب؟ ابھی بھی یقین جانیے ضلع پشین سے ہمیں فون ہے کہ پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ دیہاتوں کی طرف پانی آ رہا ہے، گاؤں کی طرف پانی آ رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے آپ بتائیں، ایک ڈپٹی کمشنر جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی نہ ہو کسی بھی مد میں، تو جناب اسپیکر صاحب وہ کیسے لوگوں کی مدد کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں، وہ کیسے لوگوں کی ہیلپ کرے گا؟ زراعت کا محکمہ اگر وہاں موجود ہو، اس کے پاس کوئی مراد نہ ہو، کوئی اس کے پاس مشینری نہ ہو، کوئی آلات نہ ہو، وہ کیسے ہیلپ کرے گا جناب اسپیکر صاحب؟ ایمرجنسی کی حالت میں آپ کو تو پتہ ہے، جب ایمرجنسی کہیں لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے آلات بھی دیے جاتے ہیں اور حالات بنایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے۔ اب جناب اسپیکر صاحب، اب جب یہ سیلاب اور یہ طوفان آتا ہے، ہم پی ڈی ایم اے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی طرف جائیں تو آٹا، چاول، چینی، گھی اور 2-4 پلیٹیں، 1-2 چرپائیاں، 1-2 ٹینٹ مل جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان کے جو تمام اضلاع ہے، ہر اضلاع کے مختلف شکایات ہیں، ہر اضلاع کے مختلف نقصانات ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، حکومت بلوچستان جو پیسہ پی ڈی ایم اے کو دے رہی ہے، میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضیاع ہے پیسوں کا، یہ ضیاع ہے پیسوں کا۔ جناب اسپیکر صاحب، حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ براہ راست ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کو آن بورڈ لے
اور جس قسم کے حالات جس ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوتے ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ان کو سیٹل کریں، نہ کہ یہ کہ پی ڈی ایم اے کے حوالے کریں۔ جناب اسپیکر صاحب، وہ ثنا والی بات ہو کہ ثنا بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں دیوار گر گئی ہے وہاں ہم راشن دے رہے ہیں، جہاں چھت چاہیے وہاں ہم راشن دے رہے ہیں، جہاں انہیں ایک سیف جگہ کی ضرورت ہے وہاں ہم کو چرپائی دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس طرح نہیں چلے گا۔ وفاق تو مدد کرنے سے رہا، وفاق تو مدد نہیں کرے گی، لیکن یہ کچھ چند دن ہمارے رہ گئے یہاں پہ۔ جناب اسپیکر صاحب، صوبائی حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کوئی میٹنگ کال کریں، کوئی ترتیب بنائیں، اور یہ جو نقصانات ابھی مزید ہونے جا رہے ہیں یا حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے جناب اسپیکر صاحب کچھ نہ کچھ کریں۔ شکریہ۔ اور جناب اسپیکر صاحب، اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ زرعی قرضے اور سود کی مد میں جو رقم ہے واجبات اس کو معاف کیا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، اسد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ پنجاب کی اسمبلی اٹھا لیں وہاں اربوں روپیہ معاف کیے جاتے ہیں، وہاں سندھ کی اسمبلی اٹھا لیں وہاں اربوں روپے معاف کیے جاتے ہیں، کے پی کی اسمبلی اٹھا لیں اربوں روپے معاف کیے جاتے ہیں، لیکن جب بلوچستان کی باری آ جاتی ہے تو ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ یہ بلوچستان سے لینے کے تو خوش ہوتے ہیں ریکارڈی کی مد میں، سیندی کی خط میں، گوادر کی مد میں، لیکن جب نقصان آتے ہیں دیتے ہوئے ان کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور ہمیں حکومتی سطح پہ وفاق سے رجوع کرنا چاہیے، سی ایم سے بات کرنی چاہیے، گورنر وفاق کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کرنی چاہیے، تاکہ یہ آنے والے جو دن جہاں یہ موسم جو تبدیل ہو رہا ہے، یہ جو نقصانات ہیں اس سے بچایا جا سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ خدا پہ یقین کریں، ذمہ دار فاقے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے سال سے اس سال تک آپ ریشو نکالے، چوری میں کتنا اضافہ ہوا، منشیات فروشی میں کتنا اضافہ ہوا، قتل و غارت میں کتنا اضافہ ہوا، اسلحہ فروشی میں کتنا اضافہ ہوا، یہ اعداد و شمار آپ نکالیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ زمین اور آسمان کا فرق۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بے روزگاری ہے، اس کی وجہ بے روزگار ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہ ہونا، اس کی وجہ یہ کہ جو پریشانی ہوئی ہے اس کو حل نہ کرنا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس قرارداد کی بھرپور میں حمایت کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ اور جناب اسپیکر صاحب، یہ جو ہمارے دوست ضابط رکی صاحب نے ایک بات کی ہے کہ 400 گھر واشک میں جو ہے نا وہ بالکل تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے ان کو۔ یہ ان کی ایک واشک کے لحاظ سے اسپیکر صاحب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ بھی سنجیدہ غور کریں۔ ابھی ہمارے نصیر آباد جعفر آباد کے لوگ ہیں وہ بھی پریشانی سے مبتلا ہے، بشین کے ہیں، یہ بھی ہے جناب اسپیکر صاحب۔ تو ایک حکومت کو چاہیے ایمرجنسی کے بنیاد پر کمیٹی کوئی میٹنگ بلائیں اور اس کو جلد سے جلد سنجیدہ طریقے سے اس کو لیں۔ شکریہ جناب۔ شکریہ۔